بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف دقیانوس نے لوگوں پر بہت ظلم کیا اور اپنی سلطنت کے بلبوتے ایک عالی شان محل بھی تعمیر کروایا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے دربار میں موجود سب لوگوں سے کہا کہ میری اطاعت کرو۔ ایک دن دقیانوس اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ ایک لشکر بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، شاید وہ ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ خبر سن کر دقیانوس گھبرا گیا، جس کو دیکھ کر سب وزیر سوچنے لگے کہ یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ابھی اس کو کیا ہوا؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا کہ یہ کیسا خدا ہے جس کو کھانے کی ضرورت بھی ہے اور پانی کا محتاج بھی، اور کبھی ڈر بھی جاتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے۔ کچھ دن بعد اس کے دوست آئے تو دقیانوس کی باتیں کرنے لگی۔ وہ وزیر کہنے لگا کہ کچھ دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، نہ کھانا کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ پہاڑ، دریا سب کس نے پیدا کیے اور خود انسان کیسے پیدا ہوا؟ اس کے دوست کہنے لگے تو تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ وہ کہنے لگا دقیانوس نے تو صرف خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ حقیقی خدا تو وہ ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے دوستوں نے بھی یہ بات سن کر اس کی تائید کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شہر سے نکل جائیں گے تاکہ دقیانوس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا بھی مل گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ یہاں کچھ آرام کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا۔ وہ سب اس غار میں سو گئے اور کتا بھی اس غار کے دروازے میں سو گیا۔ یہ سب کئی سالوں سے اس غار میں سوتے رہے لیکن ان کو خبر نہ ہوئی۔ جب دوبارہ نیند سے بیدار ہوئے تو وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن تک سوئے ہیں۔ ان کو بہت بھوک لگی تھی، جس کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ ایک دوست احتیاط سے باہر جائے اور کھانا لے کر آئے۔ جب وہ شخص باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر تو سارا منظر ہی بدل چکا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن میں کیا ہو گیا ہے۔ وہ جس دکان پر بھی جاتا لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اس کے پاس جو پیسے تھے ان کو دیکھ کر دکاندار بھی حیران ہوتے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، اور پھر اس نے اپنا گھر بھی دکھایا۔ وہ بادشاہ اور لوگ حیران تھے کہ یہ تو بہت پرانی باتیں کر رہا ہے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص اس نوجوان کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، میں تمہارا پوتا ہوں۔ سب لوگ اس کے باقی دوستوں سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ غار کے پاس پہنچ کر اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ یہاں رک جائیں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ اس نے اندر جا کر اپنے دوستوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم اس غار میں کتنا سوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے بس ایک دن۔ اس نے کہا نہیں دوستو، ہم پورے 309 سال تک سوئے ہیں، اور دقیانوس تو پہلے ہی مر چکا ہے، اور اللہ نے ایک پیغمبر بھی بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اور خدا کے حکم پر وہ بھی ابھی آسمان پر چلے گئے ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ اور تمام لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ اس کے تمام دوست بہت حیران ہو کر یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ باہر تمام لوگ ہمارے دیدار کے لیے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنیں اور وہ ہماری وجہ سے کوئی مالی فائدہ اٹھائیں؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ اپنے پاس بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ باہر کھڑے لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام دوست اب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔